بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگوں، ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج 6 ستمبر ہے اور کل 7 ستمبر ہے، اور ہمارے ملک پاکستان میں 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہاں لاہور میں اس وقت میں منصورہ مرکز میں جو جماعت اسلامی کا ہیڈ کوارٹر ہے موجود ہوں، اور یہاں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام کل 7 ستمبر کو ختم نبوت قومی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں مختلف مکاتب فکر کے جید علماء کرام اور قائدین شامل ہوں گے، شرکت کریں گے۔ میں بھی الحمدللہ اسی کانفرنس میں شعبہ ختم نبوت جماعت اسلامی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کانفرنس میں شرکت کی غرض سے لاہور پہنچ چکا ہوں۔ 7 ستمبر کے حوالے سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ بات تو آپ تمام جانتے ہیں تقریباً کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا۔ اب اس اجمال کی ایک تفصیل ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں اور امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے میں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک مخصوص مسلک یا مخصوص فرقے کا یہ عقیدہ ہے۔ 14 صدیوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک شرق اور غرب، عجم اور عرب کے تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ شروع فرمایا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ کامل، اکمل اور مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ علیہ السلام کی ذات اقدس سے اللہ کریم نے اس سلسلے کو سر بمہر کر دیا۔ یہ سلسلہ مکمل ہوا، یہ ہم اور آپ کا اجماعی عقیدہ ہے، ہم جانتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس عقیدے کے برعکس جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے منصب جلیلہ کو روننے کی کوشش کی ہے، اور جو نبوت کے مدعی بنے ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں، اور تاریخ کا یہ ایک حصہ ہے، اور اس بات پر امت کا اتفاق اجماع ہے کہ کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کسی مدعی نبوت کی وجود کو مسلمانوں نے گوارا نہیں کیا، برداشت نہیں کیا۔ تو 2 باتیں اتفاقی ہے امت میں۔ ایک بات یہ اتفاقی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ انبیاء کا جو سلسلہ تھا آپ علیہ السلام کی ذات پر آ کر وہ کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا، اس پر امت متفق ہے۔ اسی طریقے پر امت اس بات پر بھی متفق ہے کہ جس شخص نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، ایسا شخص اسلام سے خارج ہے، اور ایسے شخص کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اس پر بھی امت متفق ہے، اور تاریخ اسلام میں کبھی بھی کسی بھی زمانے میں ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہو اور امت نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے گوارا کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو جاننے اور سمجھنے کے بعد اس پر تفصیل ہے، اس پر دلائل ہیں،
یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کذابوں کی آمد کی پیشن گوئی ارشاد فرمائی، انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ 30 کذابوں اور 30 دجالوں کی آمد کی پیش گوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ چنانچہ اسود عنسی اور مسلمہ کذاب سے سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ وہاں سے آتا ہوا بر صغیر میں پہنچا، ہندوستان کے ضلع گرداسپور تحصیل بٹالہ قادیان نامی گاؤں میں غلام احمد ولد غلام مرتضیٰ نے سن 1900 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ قادیان کا رہنے والا تھا غلام محمد قادیانی، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا سن 1900 میں۔ اس وقت بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی، گورنمنٹ برطانیہ یہاں قابض تھی، اور ان کی پالیسی یہ تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، مسلمانوں کو سیاست کی بنیاد پر لڑاؤ، مسلمانوں کو مسلک اور فرقے کی بنیاد پر لڑاؤ، مسلمانوں کو نسل پرستی اور قومی عصبیت کی بنیاد پر لڑاؤ اور حکومت کرو۔ چنانچہ ہمیں سیاست کی بنیاد پر بھی لڑایا، اور ہمارے ملک میں بڑے بڑے قتل ہوئے ہیں، سیاسی قتل۔ ہمارے ملک میں نسلی عصبیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر کہ پنجابی ہے، پٹھان ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، مہاجر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس بنیاد پر بھی خون خرابہ ہو چکا ہے۔ مسلک اور فرقے کی بنیاد پر یہاں مسجدوں میں بم دھماکے کرائے گئے ہیں، ایک دوسرے کی عبادت خانوں پر حملے کرائے گئے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے گئے ہیں۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی وغیرہ وغیرہ، حیاتی مماتی، اتنے فرقوں میں ہمیں تقسیم کیا ہے کہ آج تک یہ سلسلہ فتووں کا بھی، لڑائی جھگڑوں کا بھی اور مناظروں کا بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو گورنمنٹ برطانیہ کی پالیسی یہ تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، چنانچہ امت کو لڑایا، اور پورے بر صغیر میں فتنہ قادیانیت کو پھیلانے کے لیے انہوں نے راستہ ہموار کیا۔ ہندوستان میں امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کی تحریک چلائی، اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آدھی زندگی ریل میں اور آدھی زندگی جیل میں ان کی گزری ہے۔ یا انگریزوں کے خلاف اور قادیانیوں کے خلاف پابر عقاب ہوتے تھے، سفر میں ہوتے تھے، تقریریں کرتے تھے، یا اس کی پاداش میں پھر جیل میں ہوتے تھے۔ ختم نبوت کے حوالے سے ایک تحریک انہوں نے چلائی، اور پھر پاکستان بننے کے بعد جب یہاں کا وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ بنا، جو کہ خود ایک قادیانی تھا، اور ایک بڑی سازش کے تحت بیرون ملک جتنے بھی سفارت خانے کھولے گئے، وہاں پر وزارت خارجہ کی طرف سے قادیانی افسران کو تعینات کیا گیا تاکہ بیرون ممالک قادیانیت کے لیے راستے ہموار کیے جائیں۔ اور یہاں پاکستان میں چنیوٹ کے قریب دریائے چناب کے کنارے 1034 ایکڑ زمین فی ایکڑ 10 روپے قادیانیوں کے نام الاٹ کی گئی، اور قادیانیوں نے یہاں ایک شہر بسایا جس کا نام انہوں نے ربوہ رکھا، اور اس شہر سے انہوں نے اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھی۔ ہمارے استاد محترم فاتح قادیانیت حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ پنجاب اسمبلی کے ممبر بنے تو انہوں نے یہ قرارداد پیش کی کہ چونکہ قادیانیوں نے ایک سازش کے تحت قرآن کریم سے اس لفظ کو لیا، اور سازش کے تحت اس شہر کا نام انہوں نے ربوہ رکھا ہے، چنانچہ اس نام کو تبدیل کیا جائے۔ مولانا چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی قرارداد پر باس مباحثہ بھی ہوا، اور اکثریت سے یہ قرارداد پاس کی گئی۔
اور ربوہ کا نام چناب نگر سے تبدیل کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ جو آج کا چناب نگر ہے، یہ کل کا ربوہ، یہ قادیانی ہیڈ کوارٹر، یہاں سے قادیانیوں نے اپنی تبلیغی سرگرمیاں شروع کی۔ چونکہ یہ لیبل اسلام کا لگاتے تھے، نام اسلام کا استعمال کرتے تھے، شعائر اسلام استعمال کرتے رہے، قرآن، حدیث، مسجد، ممبر و محراب، اذان، اقامت، لہذا مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنا اور انہیں گمراہ کرنا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ عام مسلمان یہ سمجھتے رہے کہ یہ بھی مسلمانوں کا ہی کوئی فرقہ ہے، کوئی مسلک ہے، کوئی گروہ، کوئی جماعت ہے۔ چنانچہ اس 1953 میں امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ختم نبوت کی تحریک چلی، اور اس تحریک کا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جائے، اس لیے کہ قادیانیوں نے جب نبی تسلیم کیا، نبی تبدیل کیا، قادیانیوں نے جب مرزا غلام قادیانی کو نبی تسلیم کیا، تو اب نبی تبدیل کرنے سے اور ایک نئے مدعی نبوت کو نبی تسلیم کرنے سے ان کا تعارف بھی بدل دینا چاہیے، ان کی شناخت بھی بدل دینی چاہیے۔ مسلمانوں کا یہ مطالبہ تھا کہ جب تم لوگوں نے نبی تبدیل کیا تو اپنا تعارف بھی تبدیل کرو۔ ایک شخص اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہے تو وہ یہودی کہلائے گا، لیکن اگر یہی شخص موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم کرے تو یہ شخص اب عیسائی کہلائے گا، اب یہ یہودی نہیں کہلا سکتا۔ نبی تبدیل کرنے سے شناخت بدل جاتی ہے، تعارف بدل جاتا ہے۔ کوئی عیسائی اور کرسچن آج اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرے تو ایسے شخص کو مسلمان کہا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ فلاں عیسائی نے، فلاں کرسچن نے اسلام کو قبول کیا، اسے مسلمان کہا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنے والا پھر بھی عیسائی کہلائے اور اس بات پر بضد رہے کہ مجھے عیسائی کہا جائے۔ عیسائی معاشرہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ عیسائی معاشرہ یہ کہے گا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنے کے بعد اب عیسائی نہیں رہے، اب تم مسلمان ہو گئے ہو۔ نبی تبدیل کرنے سے تعارف بدل جاتا ہے۔ اب اگر یہ مسلمان وہ یہ ڈنڈورا پیٹتا ہے، شور مچاتا ہے کہ میرے ساتھ عیسائی لوگ زیادتی کر رہے ہیں، میرے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، میرے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ مجھے عیسائی کہنے اور کہلوانے کا حق نہیں دے رہے، تو پوری دنیا کا مہذب معاشرہ یہ کہے گا کہ زیادتی عیسائی نہیں کر رہے بلکہ زیادتی تم کر رہے ہو، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنے کے بعد تم اسلام میں داخل ہو چکے ہو اور تم اب مسلمان ہو، اپنے آپ کو تم عیسائی نہیں کہہ سکتے۔ اگر تم اپنے آپ کو عیسائی کہنے کہلوانے پر بضد ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عیسائیت کا لیبل لے کر کے تم کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اور مسلمان ہونے کے باوجود جب تم عیسائیت کا لیبل لے کر کے گھوم رہے ہو، اس سے عیسائی دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو۔ یہ دہشت گردی بھی ہے، یہ اخلاقی جرم بھی ہے، مذہبی جرم بھی ہے۔ دنیا کا کوئی مہذب معاشرہ اسے قبول نہیں کرے گا، بلکہ دنیا کا تمام مہذب دنیا، پورے مہذب لوگ وہ یہ کہیں گے کہ یہ تم زیادتی کر رہے ہو، یہ تمہاری کوئی چال ہے، یہ تمہارا کوئی دھوکہ ہے، فراڈ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود تم عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کے جو گھوم رہے ہو اور اپنے آپ کو کرسچن اور عیسائی کہتے اور کہلواتے ہو، اس میں تمہارا دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اسی طریقے پر 1953 میں مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ چونکہ قادیانیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا الگ ایک نبی، ایک شخص کو چن لیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دوسرے مدعی نبوت پر یہ ایمان لا چکے ہیں، تو نبی تبدیل کرنے سے
ان کا تعارف بھی اب بدل دینا چاہیے۔ انہیں کوئی حق نہیں کہ یہ مسلمان کہلائیں، انہیں کوئی حق نہیں کہ شعائر اللہ کو اور شعائر اسلام کو استعمال کریں، انہیں کوئی حق نہیں، اس لیے کہ نبی تبدیل کرنے سے شناخت بدل جاتی ہے، تعارف بدل جاتا ہے۔ یہ مطالبہ تھا 1953 میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جو ختم نبوت کی تحریک تھی، اس کا مطالبہ تھا۔ ریاستی جبر سے یہ تحریک دبائی گئی اور کم و بیش 10,000 مسلمان اس تحریک میں جام شہادت نوش فرما چکے۔ امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ گرفتار کیے گئے اور جیل میں ڈالے گئے۔ 1953 میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیوں کی اس سازش کو بے نقاب کیا کہ قادیانی لوگ بلوچستان کو ایک قادیانی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، جس طرح خلیج عرب میں ایک یہودی ریاست ہے اسرائیل کے نام سے، اسی طریقے پر وسط ایشیا میں قادیانی لوگ بلوچستان کو ایک قادیانی اسٹیٹ اور ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1953 میں قادیانی مسئلہ نامی پمفلٹ لکھا۔ اس پمفلٹ کی پاداش میں جیل گئے، آپ پر سزائے موت کا حکم کیا گیا۔ یہ حالات کی ستم ظریفی ہے کہ اتنی بڑی سازش کو بے نقاب کرنے کے بعد کہ قادیانی لوگ بلوچستان کو اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، ریاست کے رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، اس راز اور اس خفیہ سازش کو بے نقاب کرنے پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو ایوارڈ دیا جانا چاہیے تھا۔ ان ریاست کو چاہیے تھا کہ مولانا مودودی کا شکریہ ادا کر دے کہ انہوں نے اتنی بڑی سازش کو بے نقاب کیا ہے، لیکن الٹا کہتے ہیں الٹا چور کو تو وال کو ڈانٹے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار کیے گئے اور آپ پر سزائے موت کا حکم کیا گیا۔ قادیانیوں نے اپنے لٹریچر میں دو شخصیات سے بڑا شکوہ کیا ہے، ایک ہے مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ہیں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ قادیانیوں نے اپنی کتابوں اور اپنے لٹریچر میں، جن میں تاریخ احمدیت ایک خاص کتاب ہے، تقریباً 20-22 جلدوں پر تاریخ احمدیت مشتمل ہے، اس کے جلد نمبر 16 میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پمفلٹ قادیانی مسئلہ کو بم قرار دیا ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو خونی ملا قرار دیا ہے، اور 20 مارچ 1953 کو مرزا غلام قادیانی کے بیٹے بشیر الدین محمود احمد نے گورنر پنجاب کے نام ایک خط لکھا ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف۔ یہ خط بھی تاریخ احمدیت کے جلد نمبر 16 میں موجود ہے۔ تو بہرحال 1953 میں ختم نبوت کی تحریک دبائی گئی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ گرفتار کیے گئے، جیل میں ڈالے گئے، اور مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو قادیانی مسئلہ کی پاداش میں وہ بھی گرفتار کیے گئے اور جیل میں ڈالے گئے۔ جیل میں ایک CID افسر نے مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور شاہ صاحب سے وہ کہنے لگے کہ شاہ صاحب تمہاری تحریک ناکام ہو گئی، تمہارا مطالبہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جائے، تمہارا وہ مطالبہ مسترد کیا گیا اور مسلمان اتنی بڑی تعداد میں شہید کیے گئے، تمہاری تحریک ناکام ہو گئی۔ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری تحریک ناکام نہیں ہوئی، بلکہ ہم نے مسلمانوں کے دلوں میں ایسا ٹائم بم فٹ کیا ہے جو اپنے وقت پر بلاسٹ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت قادیانیوں کو اس کی تباہی سے نہیں بچا سکے گی۔ یہ ٹائم بم دوستو پھٹا 29 مئی 1974 کو، جب نشتر میڈیکل کالج ملتان کے سٹوڈنٹس، جن میں ڈاکٹر ارباب عالم صاحب بھی تھی جو یہاں منصورہ جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر میں ہیں، ڈاکٹر حفیظ انور صاحب اور مختلف لوگ تھے اس میں، یہ احباب ان کی قیادت میں 100 لڑکے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے ریل گاڑی میں پنڈی آ رہے تھے،
ریل گاڑی ربوہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو قادیانیوں نے اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا۔ ان سٹوڈنٹس نے نعرے لگائے، خاتم الانبیاء، مصطفیٰ مصطفیٰ، رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد، یہ نعرے لگائے۔ ریل گاڑی چل پڑی۔ قادیانیوں نے منصوبہ بنایا کہ ان سٹوڈنٹس سے انتقام لیا جائے گا۔ چنانچہ 29 مئی 1974 کو یہ سٹوڈنٹ جب واپس ریل گاڑی میں ربوہ ریلوے اسٹیشن سے گزر رہے تھے تو قادیانیوں نے پہلے سے ایک منصوبے کے تحت ان سٹوڈنٹس پر تشدد کیا، ان کو مارا پیٹا، اور یہیں سے ختم نبوت کی تحریک برپا ہوئی۔ ڈاکٹر ظفر جمال بلوچ رحمۃ اللہ علیہ، جو اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ تھے پاکستان کے، جناب لیاقت بلوچ جو اس وقت نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے، یہ پنجاب کے ناظم اعلیٰ تھے، اور شبیر احمد خان صاحب وہ پشاور کے اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم تھے۔ یہ سٹوڈنٹس اٹھے اور انہوں نے تحریک برپا کی اور یہ مطالبہ کیا کہ ہماری تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت نہیں قرار دے دیا جاتا۔ چنانچہ اس تحریک کی محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے قیادت کی، اور تمام مکاتب فکر کے مسلمان یکجان ہوئے، اور جنگل میں آگ کی طرح یہ تحریک پورے ملک میں پھیل گئی، اور بالآخر پارلیمنٹ میں اس موضوع پر گفتگو کا آغاز ہوا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو قائد آوان تھے، جناب مفتی محمود قائد حزب اختلاف تھے، یا جناب یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل تھے، صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب اسپیکر آف دی ہاؤس تھے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ قادیانیوں کے اس وقت کے سربراہ مرزا ناصر کو مدعو کیا گیا اور انہیں اظہار معافی ضمیر کا پورا حق دیا گیا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ قادیانیوں کے متعلق جو فیصلہ پاکستانی پارلیمنٹ نے کیا ہے یہ کثرت رائے کے بنیاد پر ہوا ہے، اس میں فریق مخالف کے موقف کو نہیں سنا گیا۔ چنانچہ ان کا موقف جاننے کے لیے مرزا ناصر کو پارلیمنٹ میں مدعو کیا گیا اور انہیں گفتگو کا پورا حق دے دیا گیا۔ چنانچہ 13 دن یہ مباحثہ ہوا، اور 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ قادیانی غیر مسلم ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی مناسبت سے کل چونکہ 7 ستمبر ہے، اور اسی مناسبت سے پورے ملک میں ختم نبوت کے پروگرامات ستمبر کے پورے مہینے میں بالخصوص یہ جاری رہتے ہیں، اور 7 ستمبر کو امت ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کا عزم کرتے ہیں۔ اس کا منطقی انجام یہ ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کی حیثیت وہ متعین کی گئی کہ یہ غیر مسلم ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قادیانیوں کے بارے میں شریعت کا جو حکم ہے اس کو نافذ العمل کیا جائے، وہ بھی قانون کا حصہ قرار پائے، کہ کوئی شخص اگر مسلمان قادیانیت اختیار کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے، اس کے بارے میں حکم کیا ہے۔ اس کی حیثیت تو یہ ہے کہ قادیانیت اختیار کرنے کے بعد وہ مرتد ہوا، لیکن مرتد کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ارتد فاقتلوہ، جو شخص مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ امت اس بات پر آ جائے کہ کوئی شخص اگر وہ قادیانیت اختیار کر کے مرتد ہو جاتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے۔ ہمارے ہاں تو سندھ حکومت نے یہ قانون سازی کی تھی کہ 17 سال سے کم عمر کا کوئی نوجوان اگر ہندو مسلمان ہو جائے تو اسے زبردستی پھر ہندو بنایا جائے گا، لیکن اس بات پر بھی قانون سازی کی ضرورت ہے۔ کوئی مسلمان اگر خدا نہ خواستہ قادیانی بن کر مرتد ہو جائے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آج ہماری گورنمنٹ ایسے لوگوں کی تو حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ لہٰذا ہماری یہ تحریک اس منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے
کہ ہم گھر گھر، گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی یہ صدا بلند کریں اور امت کو اس بات پر آمادہ کریں کہ ہماری سیاسی وابستگی، ہماری اخلاقی وابستگی، ہماری قومی وابستگی، ہر قسم کے ہمارے تعلقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ابرو اور عقیدہ ختم نبوت کے مرہون منت اور مرہون احسان رہیں گے۔ جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں، جو ہمارے نبی کا ہے وہ ہمارا امام ہے، ہمارے سر کا تاج، ہمارے گلے کا ہار ہے۔ اس لیے 7 ستمبر کو یہاں منصورہ لاہور میں جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر میں کل عظیم الشان ختم نبوت قومی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ لاہور کے مسلمان بھی اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ملک بھر میں جہاں بھی ختم نبوت کے حوالے سے آپ کو صدا دی جائے تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم لبیک کہتے ہوئے وہاں پر اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ شکریہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔